آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو، جو حکیم یا ڈاکٹر مریض کی صحیح طور پر تشخیص کر لیتا ہے وہ اس کا علاج بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ جس کو بیماری کا ہی پتہ نہیں وہ کوئی دوسرا ہی میڈیسن دیتا رہے گا۔ جب بیماری کا پتہ چل جائے پھر اس کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر ہمیں شیطان کا نہیں پتا شیطان کیا ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا، نہ وہ نظر آئے ہیں کبھی۔ اس کے کام نظر آتے ہیں۔ وہ ہے کیا ہے؟ یہ شر ہی خیر ہی انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ ہم اپنی عادت سے وہ کام کرتے جاتے ہیں۔ ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں علم ہوتا کہ ان کام ہمارے کس طرف جا رہے ہیں، دائیں ہاتھ جا رہے ہیں یا بائیں ہاتھ جا رہے ہیں۔ وہ ہماری اپنی عادت ہو جاتی ہے، ہم اسی کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کرتا کیا ہے؟ شیطان کرتا کیا ہے؟ انسان کے اندر دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برائی کے وسوسے ڈالتا ہے، پریشانی کے وسوسے ڈالتا ہے، نا امیدی کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا کام رب سے نا امید کرنا اور خود کو بڑا منوانا، یہ اس کی بہت بڑی صفتوں میں سے صفت ہے۔ کبھی آپ سوچیں تو آپ دیکھیں بعض کا تو آپ صبح کو بہت اچھے ریلیکس ہوتے ہیں، کسی کا برا نہیں سوچ رہے ہوتے، بھلائی کے کام کر رہے ہوتے، اور شام کو ہو سکتا ہے ہم دوسروں کا برا سوچنا شروع کر دیں۔ جب ہم دوسروں کا برا سوچتے ہیں، اس کا ہو جاتا تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اسی طرح دوستو، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے ہی یہ کام جو ہے الٹ ہے، برعکس ہے، جو ہمیں رب تعالیٰ کی ذات کو بلا رہے ہیں، تو ہم یقیناً اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ یہ وسوسے ڈالتا ہے، صرف اشارہ ہی کرتا ہے، باقی جو اس کے کہنے والے بندے ہیں باقی کام وہ خود بخود اس کے چیلے کرتے جاتے ہیں۔ شیطان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ اب انسانوں میں سے بھی ہے تو انسان کے کیا کوئی کان تبدیل ہو جائیں گے، ناک منہ تبدیل ہو جائے گا؟ یہ تو نہیں ہوتا۔ صرف انسان کے اندر ایک سوچ ہی پیدا ہوتی ہے جو تواتر سے چلتی رہتی ہے تو انسان کے اندر پکی ہو جاتی ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا، ہم کہتے ہیں یہ شیطانی کام کرتا ہے۔ اگر اسی پر پختہ ہو گیا، واپسی نہ ہوئی، تو ہم اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں شیطان صفت انسان نے فلاں فلاں زیادتی کر دی، تو کان منہ تو نہیں اس کے بدلتے، جسم تو وہی رہتا ہے۔ اس کے اندر جو سوچ کار فرما ہوتی ہے اس کو ہم شیطانی سوچ کہتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی نے، سیانے آدمی نے شیطان کو پوچھا کہ یار تو دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے مگر یہ اتنے غلط کام کیوں کرتا ہے؟
اس نے کہا یار میں تو اتنا نہیں کچھ کرتا، میں تو فقط اشارہ کراتا ہوں، باقی تو سارے بندے ہی کرتے ہیں کام۔ اس نے کہا یہ بندے کرتے ہیں؟ اس نے کہا جن کے دلوں میں وہ شے ہوتی ہے وہی خود کام کرتے جاتے ہیں، میں تو صرف تھوڑا سا بھڑکاتا ہوں، نفرت دلاتا ہوں، باقی قتل و قتال تو وہ خود کرتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ کیسے شیطان تو ہے، کہتا ہے لوگوں کو، کہتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔ گیا اس کے ساتھ، ایک حلوائی کی دکان پہ گیا، وہاں سے انگلی سے ایک چھوٹا سا شیرے کا شیرہ لیا اور حلوائی کے پیچھے دیوار پر ایسے لگا دیا۔ کہتا جی میرا کام ہو گیا، بس آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شیرے پر مکھی بیٹھ گئی۔ مکھی کو دیکھ کر بلی مکھی کو پکڑنے آ گئی، تو چھپکلی جو ہے مکھی کو پکڑنے آ گئی۔ چھپکلی کو دیکھ کر بلی اس پر جمپ لگانا شروع کر دیا۔ جب بلی گئی تو ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں کتا تھا، گورنمنٹ کا آدمی سا، گورنمنٹ کا کتا تھا۔ کتے نے بلی کو دیکھ کر جمپ لگایا، کتا اور بلی حلوائی کے کڑھائی میں گر گئے۔ اس حلوائی کو بڑا غصہ آیا، اس نے کتے کو مارا۔ کتے کو مارنے کے ساتھ اس آدمی کے حلوائی کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ اب کتا اور وہ آدمی زخمی ہو گیا۔ وہ گورنمنٹ کا آدمی کو اس نے پیچھے فون کیا، وہ ٹینک تو پہ لے کے آگے پوری کی پوری آبادی کر تو شیطان نے کہا میں تو بس ایسے ہی کرتا ہوں، باقی تو اس کے چیلے ہیں خود بخود کرتے رہتے ہیں۔ جس کے اندر صبر برداشت نہیں ہوتا آگے، تو ان کے اندر تو پہلے ہی پٹرول کے بم تو ہوتے ہیں، نفرت اور غصے کے بم تو اندر موجود ہوتے ہیں۔ میں تو صرف سپارک کرتا ہوں۔ اور یہاں دوستو سپارک کرنے والے بھی ہمارے ہاں سے آدمی ہی ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ہر وقت تکبر، غصے، نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، اس کے اندر پورا بم بن چکا ہے، اس کو تو کوئی تھوڑی سی بھی بات سنائے گا تو کہے گا، اس کی ایسی کی تیسی، بغیر سنے اس کے پیچھے بھاگ جائے گا۔ جس کے اندر امن، سکون، صبر ہے، وہ لازمی غور کر لے گا۔ اس کے اندر وہ پیمانہ بن چکا ہے، وہ غور کرے گا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے کون سی بہن سے بول رہا ہے، یہ تو لوگوں کو نقصان کے مشورے کی بات دے رہا ہے۔ تو دوستو یہ انسان ہی ہے جو دل میں نفرت ہوتی ہے وہ زبان سے نکالتا ہے، آگ نکالتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگ کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جلاؤ گراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں دیکھتے کسی کا گھر اجڑ رہا ہے، نہیں دیکھتے کسی کی بیٹی کا جہیز تباہ ہو رہا ہے، نہیں دیکھتے کہ کل سوئے گا کہاں، کچھ نہیں انسان دیکھتا۔ تو دوستو پہچان کرو، انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں پہ امن سے چند دن گزارنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں آگ لگانے نہیں آیا، فتنہ پھیلانے نہیں آیا۔ آپ تدبر کریں گے تو ہم کو پتہ چل جائے گا۔ دوستو آج کا انسان تدبر نہ کرنے سے اس قدر آگے بڑھ چکا ہے، اتنے نفرت کے انگارے پھیلا چکا ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے۔
کیونکہ آج کارخانے ہی ایسے ہیں، انہی چیزوں کی ترجیحات ہے۔ اگر کوئی کپڑے کا ڈیزائن کرتا ہے تو وہ یقیناً طور پہ کہے گا بھائی میری زیادہ سے زیادہ سیل ہو۔ وہ پہن کر کرنا کیا ہے اس کی چھوڑو، اسلحے کے کارخانے اتنے تیار ہو رہے ہیں تو اس کا تو مقصد ہے، وہ لالچی ہے کہ بھائی میرا تو اسلحہ بکنا چاہیے۔ وہ تو خود بھی لڑائی کروا دے تاکہ میرا اسلحہ بک جائے۔ تو ہر آدمی اپنی نفع کے سیل کے لیے لگا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں دنیا کو آگ لگانے کے مشورے دے رہے ہیں۔ انسان قتل و غارت گری میں بھی فخر محسوس کر رہا، گھروں کے گھر جلائے جا رہا ہے۔ کچھ نادان لوگ، آگ تو ان کے اندر ہوتی ہے، اگر اس کے اندر آگ نہ ہو تو وہ سوچ لے گا کہ بھائی میں کسی کا نقصان کیوں کروں، مگر آگ ہوتی ہے۔ پیچھے سے استاد بھی ایسے مل جاتے ہیں، گرو بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کا کھیل ہے کہ وہ آدمی جتنے گھر زیادہ جلائے گا وہ آگ کے شعلوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں بھی آگ ہے، شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے۔ انسان کے اندر بھی جب وہی آگ پیدا ہو جاتی ہے تو آگ کے شعلوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دوستو، پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر کی آگ کو پہچانو۔ جب تک ہم اپنے اندر کو نہ پہچان سکے اس وقت تک دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ بندیا پہلے اپنے آپ کو پہچان۔ ہمیں صرف لوگوں کی ہلا شیری چاہیے، شابش کے لیے ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں، پوری زندگی کا نظام خراب کر دیتے ہیں اور آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں۔ تو انسان اتنا آگے بڑھ رہا ہے کہ انسانوں کو ایسے قتل کر رہا ہے، جانور بھی شاید مشکل قتل ہوتے ہیں، جانور سے زیادہ انسان قتل ہو رہا ہے۔ اور یہ فلسفہ تو پہلے بیت چکا ہے، کتابوں میں آ چکا ہے کہ قتل کرے گا کون؟ قابیل، کیونکہ اس کو قرب نہیں ملا، قربانی قبول نہیں ہوئی اس کی، وہ قتل کرے گا۔ وہ حسد کی آگ ہے جو انسان کو قتل کراتی ہے۔ انسان کے اندر ویسے وسوسے آ جاتے ہیں، وہ حسد کی آگ ہے، لالچ کی آگ ہے۔ قبیل کی قبول نہ ہوئی، اس نے قتل کر دیا۔ جو امن پسند ہے، ایمان والا حابیل تھا، اس نے تو نہیں چاہا۔ یہ بہت دفعہ ذکر آ چکا ہے کہ موسیٰ نے تو اپنے دشمن، اللہ کے دشمن کو قتل کیا، اور پھر بھی اس نے کہا کہ یہ عمل شیطان کا ہے، جو مجھ سے ہوا ہے یہ عمل اچھا نہیں ہوا۔ مگر خطا کا پتلا ہے انسان، مگر اسے اقرار کرنا چاہیے کہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ کسی کا خون بہانا، دوستو اچھے لوگ تو جانور کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھتے، تو انسان کو اپنے ہاتھوں سے ایسے ذبح کر رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جانور کو تو ہم ذبح کرنے پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو اس کو تو کھا لیتے ہیں، مگر انسان کو بھی اسی نام سے ذبح کرتے ہیں۔ کیوں؟
نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اس کو. کیا ہو رہا ہے؟ کبھی غور کریں ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب سینے میں اتنی نفرت کرودھ کی آگ لے کر جائیں گے تو مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ آگ میں سیدھا آگ میں ہی جانا ہے. نفرت میں ہمیشہ نفرت کی جگہ جانا ہے. آگ جہنم میں آگ ہے، جہنم ہے ہی آگ ہے. جب ہمارے اندر سینوں میں آگ ہی آگ ہے تو ہم کیسے جنت کی توقع کریں گے؟ ہر شے تو اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، آگ تو جہنم کی طرف جائے گی نا. اگر امن سکون ہوگا، امن پسند ہوگا، سلامتی والا ہوگا تو وہ امن کی جگہ جائے گا. جنت کو امن کی جگہ کہتے ہیں. آج ہم جہاں دیکھیں نا کہ جب ہم آگ بگولا ہوتے ہیں تو کتنے جل رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جہنم کا جو پرستار ہے شیطان، وہ ہم پر حملہ آور ہوتا، جو ہمیں امن نہیں آنے دیتا. اگر اس کی سمجھ آ گئی کہ شیطان اس وسوسے کا نام ہے جو دوسروں کا برا سوچتا ہے، تو پھر اس کا علاج ہو جائے. پھر اس کا علاج ہو جائے. باہر کیف دوستو تدبر ضرور کرو، پھر اس کے بعد آگے شکوہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے تدبر کیا تھا، رب تعالیٰ معاف کرنا، مجھے سمجھ نہ آئی. اگر ہم تدبر ہی نہ کریں تو پھر کیا ہوگا آگے؟ کوئی باقی نہ بچے گا. اور جس نے تدبر کیا، رب تو بہت بڑا ہادی ہے، وہ تو کہتا ہے میں انسان کو خود ہدایت دینا شروع کر دیتا. اس لیے دوستو وہ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو، ویسے زیادہ تر تو ہوتا ہے کہ روح کے ذریعے آپ کے ایمان کو امن دیتا ہے، تائید کرتا ہے. رب تعالیٰ کو وجود نہیں ہے، جسم نہیں ہے. رب تعالیٰ اس نورانی قوت کا نام ہے جو انسان کے اندر اس نے روح ڈالی ہوئی ہے، اسی کو امن قرار دیتا ہے. اگر وہ روح ہی بیدار نہ ہو، میں ہی میں ہوں، میرا نفس ہے، میری خواہشات ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجھے جتنے دنیا کو مرضی برباد کرنا کہ میرا نام ہونا چاہیے، وہ نفس ہے. نفس شر اسے ہی ہم کہتے ہیں جو سب کچھ اسی دنیا میں چاہتا ہے. میری یہاں عزت ہو، یہاں سے مجھے مفاد حاصل ہو، لوگ مجھے عزت کریں، لوگ مجھے مال دیں. کاروبار ہے جو دنیا کی چاہت ہے، دنیا سے سب کچھ لینا چاہتا ہے، اس کو ہم نفس شر کی خواہش کہتے ہیں. جو اس دنیا میں امن سے زندگی گزارے اور آخرت کی امید لگائے، اپنے رب کی طرف دھیان رکھ کر دنیا میں وقت گزارے، اسے ہم خیر کا بندہ کہتے ہیں. تو دوستو جب تک شر کی سمجھ ہی نہ آئے گی، اس وقت تک اس کا علاج بھی کیسے ہوگا؟ ابھی تک تو ہمیں شیطان کا پتہ نہیں، ماریں گے کیسے؟ یہ انسان کے اندر ہی وہ خواہش ہے جو دوسروں کو تنگ کرنا چاہتی ہے. یہ ہر انسان کے اندر آ سکتی ہے، مگر جس نے غور کر لیا کہ یار یہ بری بات ہے، کسی کا برا سوچنا بری بات ہے،
یہ رب تعالیٰ کی زمین ہے، رب تعالیٰ کا آسمان ہے، اس کے درمیان ہر شے اسی کی ہے۔ میں دنیا میں ویسے مصیبت میں دنیا کو ڈال رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا میرے کہنے سے رب کا نظام چل رہا ہے؟ تو دوستو، پہچان کرنا کریں گے، اگر سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اس کا علاج کرنا آسان ہے، پھر اس کو مارنا آسان ہے۔ ابھی تک تو ہم پتہ ہی نہیں چلے، ابھی تک تو پتہ نہ چلے تو ممکن ہے ہم اس کے ساتھی ہوں۔ بعد میں جب رزلٹ آئے تو رب تعالیٰ پوچھ لے کہ میں نے تمہیں کہا تھا امن پیدا کرنا، تم فتنہ فساد پھیلاتے رہے، آگ لگاتے رہے، لوگوں کو خون گرماتے رہے، نعرے لگواتے رہے، نفرت پھیلاتے رہے۔ تو دوستو، دوسروں کو نہ دیکھے دوسرا کیا کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 99% لوگ ایک طرف چلے جائیں گے تو ہم کہیں گے یار اتنی دنیا وہ بھی تو ہے نا۔ ان کی پوچھ گچھ آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کی پوچھ گچھ آپ کے ذمہ ہے، میری پوچھ گچھ میرے ذمہ ہے۔ مجھے خود ڈیسیژن لینا پڑے گا۔ جو دوسروں سے فیصلے کرواتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جو خود فیصلہ کرتے ہیں اس کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ اپنے فیصلے خود کرو، دیکھو، کیونکہ اکیلا انسان ہے، اکیلے نہیں جانا ہے۔ وہاں رب تعالیٰ کو ہماری جمہوریت سے غرض نہیں، ہماری پارٹیوں سے غرض نہیں، ہمارے ملکوں سے غرض نہیں۔ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، وہاں انسانوں کی طاقت کا احتجاج نہیں چل سکتا، فرد واحد سے سوال ہوگا۔ وہاں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک گھر میں 4 آدمی کچھ ہو سکتے ہیں، 2 کچھ ہو سکتے ہیں۔ تو دوسروں کو نہ دیکھیں کہ دوسرے اکثریت میں جا رہے ہیں، اکثریت کا وہاں کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا سوال آپ سے ہوگا، میرا سوال مجھ سے ہوگا۔ بلکہ بہت ساری جگہ فرمان ہے، جیسے ابلیس نے کہا کہ میں سب کو بہکا دوں گا، اس نے بولا ٹھیک ہے تو بہکا دے گا، میرے مخلص کو نہیں۔ خالص ہونا ہے، مخلص ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، رب نے فرمایا ہے کہ میرے بندے قلیل ہیں، تو اس کا مقصد ہے ہم اکثریت کی تلاش کرنا ضروری ہے کہ حق کی طرف جاؤ، بے شک قلیل ہی ہوں، تھوڑے ہی ہوں۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ میرا شکر کرنے والے قلیل ہیں، میرے قلیل ہیں، تو ہمیں کسی کی اکثریت سے کیا تعلق ہے؟ کہ دوسری پارٹی بڑی ہو جائے گی تو ہم کہیں گے وہی حق پر ہے۔ بندوں کے لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے آپ سے پوچھے، اپنے رب سے پوچھے۔ لائک کرنے کی کیا بات؟ یہاں تو آپ کوئی دوسری ویڈیو دیکھیں جو دنیا کے مطابق ہے، لاکھوں لوگ لائک کرنے والے ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ رب کی بات کرنے والے کو لائکر زیادہ مل گئے ہوں؟ نہیں۔ جب اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں تو وہ کیسے لائک کرے گا؟ اگر میرے نزدیک لال کپڑے لائک ہے تو مجھے جہاں بھی وہ جاڑی پر بھی لال کپڑے ڈال دو گے تو میں اسے لائک لکھوں گا، کیونکہ مجھے لال رنگ پسند ہے۔ تو اس لیے دوستو، دوسروں کو نہ دیکھیں، خود کو دیکھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے فرمان ہے مومنو، اپنی اپنی فکر کرو۔ تو دوستو، جس نے فکر کیا، غور کیا، انسان کا کام تو ارادہ کرنا ہے، باقی تو قدرت خود بخود ہدایت دیتی ہے انسان کو۔ جب آپ اپنے میزان سے کام کرتے ہیں تو میزان بنانے والا اپنی عدالت میں خود بخود چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ ارادہ تو کر کے دیکھیں، پھر باقی وہ ہادی ہے، ضرور ہدایت دے گا۔ تو دوستو، خوش رہنے کی عادت ڈالیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تکلیف دینے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ آگے آپ کی پسند، اپنا شوق، اپنی مرضی ہے، جو سمجھ میں آئے وہ کرے۔
کسی کی نہ مانے، اپنے خود کی تو مانے یا اپنے خدا کی مانے۔ اللہ دے حوالے۔